آپ کو اس کردو میں واقع بہت ہی قدیمی تاریخی مذہبی اور ثقافتی ایک یادگار کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، جسے عام طور پر بدھا راک کہا جاتا ہے۔ بدھی روایات کے مطابق جہاں بھی گوتم بدھ کے ساتھ اس کے تمام سابقہ اور آنے والے جو اس کے جانشین ہیں، ان کی مشترکہ اگر کوئی دربار ہو، کوئی کونسل ہو، کوئی میٹنگ ہو، تو اس بیٹھک کو منڈل کہا جاتا ہے۔ اسی بدھسٹ منڈل سے بگڑ کر یہ اس گاؤں کا نام منڈل بن گیا ہے۔ ایکچولی یہ منڈل ہے، ہاں جی، اور یہ اسکردو شہر سے تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف ہے، نالہ ہرگیسا کے ساتھ اوپر۔ یہ یادگار اس وقت تراشی گئی، اس وقت بنائی گئی جب یہاں پر تبتی بادشاہوں کی حکومت تھی، اور اس کے بارے میں تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ 7ویں صدی عیسوی میں تراشی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ بہت بڑا بدھی عبادت خانہ اور درسگاہ موجود تھی، اور یہ بڑا راک اسی کا حصہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بدھا راک کے اوپر ایک چورس ایک خانہ بنا ہوا ہے، اور اس کے دائیں بائیں کناروں پر رائٹ اینگل میں کٹ ہے۔ تو یہ چورس جو ہے اور وہ کٹ ہے، اس وقت اس کے اوپر چھت تھی، وہ چھت کے لیے وہ کڑیاں فکس کرنے کے لیے سینٹرل بیم اور دائیں بائیں کے بیم کے لیے وہ راک کٹ کی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر جو چھت تھی یہ بدھی خانقاہ کے ساتھ اٹیچ تھی، اور اسی کے ساتھ ملحقہ عبادت خانہ اور یہ درسگاہ وغیرہ موجود تھی۔ بہت بڑی یہ ایک طرح سے کمپلیکس تھی، لیکن یہ بعد میں جب ستپارہ بند ٹوٹ گیا اور سیلاب آ گیا، جس نے جناب علی اس تمام کھائی کو، اس ندی کے کناروں کو بہا کے لے گیا، تو وہ ساری عمارت جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو اس پتھر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں گوتم بدھ کپل وستو کا شہزادہ گوتم بدھ کی بہت بڑی تصویر ہے، جو اپنے خصوصی انداز میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد 18 بالکل اسی طرح کے چھوٹی چھوٹی تصویریں بدھا کی ارد گرد بنی ہوئی ہیں۔ وہ ان سے پہلے دور کے آئے ہوئے بدھ مت کے پیشواؤں کی تصویر ہے۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جناب ہمارے وقت کے آخری رسول جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو اسے بہت پہلے بھی بہت آئے تھے نا، 1,24,000 پیغمبر۔ تو یوں سمجھ لو یہ ماضی کے گوتم بدھ تھے، اور اس تصویر کے دائیں بائیں 2 بڑے قد آدم کھڑے آدمیوں کی بھی تصویریں ہیں۔ تو وہ جناب علی ان کو کہتے ہیں متریا کا مطلب آنے والے پیغمبروں کی، آنے والے گوتم بدھ کی تصویریں۔ اس کو تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں تراشا گیا، اس کی بڑی رکھوالی ہوتی تھی، اور جو تصویریں ہیں ان کے نیچے 3 ٹکڑوں میں تبتی زبان میں، آگے میں تبتی زبان میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جس میں سے 2 تو بالکل سامنے کی طرف ہیں، تو وہ ویدرنگ اور لوگوں کے چھیڑ چھاڑ سے، بچوں کے چھیڑ چھاڑ سے، بارش سے، ہوا سے، دھوپ کی وجہ سے وہ گھس کر اب پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن ایک جو ہے جو لیفٹ سائڈ پر ہے، وہ تھوڑا سا کٹے پہ جو اوپر لکھا ہوا ہے،
تو اس پر ویدرنگ کا اور لوگوں کی وہ کم پڑا ہے، تو وہ ابھی بھی وہ حروف وہاں پر زندہ ہیں، تازہ ہیں۔ ان حروف کو سب سے پہلے 1902 میں یہاں ایک برطانوی سیاح خاتون آئی تھی، مسز ڈنکن، وہ آئی تھی، تو وہ وہاں چلا گیا۔ جانے کے بعد اس وقت یہ حروف جو ہے بہت حد تک تازہ تھے، کم خراب ہوئے تھے، تو اس نے ان تمام کو کی نقل اتار کر اس وقت لداخ میں ایک جرمن پادری ہوتا تھا جو یہاں کے ان باقیات پر کام کرتا تھا، فرینکے، بڑا مشہور آدمی ہے، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اس کو بھیج دی۔ انہوں نے اس کو جناب علیہ، چونکہ وہ تبتی اور یہ زبان جانتا تھا، سیکھا ہوا تھا، لہذا اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس پر مختصر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہر ایک کو جناب پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، اور ہر کوئی اپنے گھر کے سامنے سے غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ خیرات دیتے رہنا چاہیے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ باقی دو کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کے کیا معنی ہے، کیونکہ وہ اسکرپٹ جو ہے، وہ جو خط جو ہے وہ بہت مٹے ہوئے ہیں۔ ایک وقت ہمارے ایسا بھی آیا کہ ہمارے کم پڑھے لکھے جو یہاں ملا تھے یا اخن تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ قسم کی باتیں وہ کی کہ بھئی یہ اس کو دیو نے بنایا ہے، جن نے بنایا ہے، تو یہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرح سے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے اس قسم کی روایتیں، ایسی کوئی بات نہیں، انسانوں نے بنایا تھا، تبتی ماہرین سنگ تراش نے بنایا تھا، تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بہت متبرک جگہ ہے۔ الحمدللہ بلتستان والے سارے 100% مسلمان ہیں، تو ہم اس کو کوئی مذہبی طور پر مقدس جگہ نہیں سمجھتے، لیکن تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کا ایک بڑے پتھر پر موجودہ گوتم بدھ، اس سے پہلے کے سارے بدھا، آنے والے بدھا کی تمام کی جو مجلس جو ہے، یہ پورے ہندوستان میں نہیں ہے، پورے تبت میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس مطلب چٹان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔